अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च के नतीजे में जो मुज़ाकरात हुए, क्या मामला तय हुए हैं। वकार सती जियो के अच्छे रिपोर्टर हैं, JUI की बीट भी करते हैं, अपोजिशन जमातें पीपल्स पार्टी भी कवर करते हैं। इनके पास बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग खबरें हैं, बड़े इंकशाफात कर रहे हैं। सती साहब के 2 महीने के मौलाना को टाइम दिया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को 2 महीने तक माफ़ कर दें। 2 महीने के अंदर अंदर कुछ ना कुछ होना है, तब्दीली आनी है, इन हाउस तब्दीली आनी है, क्या होना है। और जो रहबर कमेटी का आखिरी इजलास हुआ था 3 दिन पहले, उस इजलास की अंदरूनी कहानी जो है वो भी इन्होंने रबर कमेटी के मेंबरान जो हैं, मुख्तलिफ मेंबरान, उनसे रब्ता करके इन्होंने हासिल की है। तो मैंने आज वकार सती साहब को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा चलें डिस्कस करते हैं, बताएं आप मेरे व्यूअर्स को कि अंदरूनी कहानी, अंदर खाना क्या हो रहा है, रबर कमेटी के अंदर क्या डिस्कशन हुई है, क्या किस जमात को किस मामले पर रिजर्वेशन है। सती साहब, वेलकम टू शो सर। बड़ी बड़ी मेहरबानी। सर, पहले तो आपने खबर मेरे साथ शेयर की थी कि 2 महीने की मौलाना को टाइम दिया गया है कि 2 महीने फ़िलहाल इमरान खान साहब को जो है आप चले जाएं और 2 महीने के अंदर कुछ ना कुछ होगा। अगर नहीं तो होता 2 महीने के अंदर तो फिर क्या होना है, ये खबर क्या है ये? बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। असल में एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की सियासी तारीख में जो ये एक वाक़या तो नहीं कह सकते, एक ऐसी डेवलपमेंट है जो गैर मुतवक्का तौर के ऊपर है। और फिर मौलाना फजल रहमान से तवक्को करना कि वो एक ऐसा ब्लाइंड कार्ड खेलेंगे जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, जिसका कोई पता ही नहीं है कि क्या उसका होगा। उनका एक पूरा मौलाना एक तारीख है, उनका एक बड़ा ख़ानदानी बैकग्राउंड है वो सियासत के हवाले से, और पाकिस्तान में वो हमेशा से बड़े अहम समझे जाते रहे हर दौर में। तो ये जो मौलाना का यहाँ आना और उसके बाद फिर उनका चले जाना, उसके बाद जो इस सारी गेम का हिस्सा लोग हैं, इस सारी गेम के जो मेन प्लेयर्स हैं, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करने के बाद मेरा अपना उसके ऊपर जो वो ये है, जो इतलात मेरे तक हैं कि मौलाना को, जाहिर है मौलाना ने ये बात तो हमें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए, और अब लोग उसको कह रहे हैं, पहले लोग ये नहीं मानते थे कि मौलाना ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके किसी बंदे से मुज़ाकरात नहीं किए। मौलाना के मुज़ाकरात हुए हैं पाकिस्तान में जो असरअंदाज होते हैं, जो लोग जो सियासत को समझते हैं, जो असल मेन प्लेयर्स हैं, उनके साथ बराह रास्त आप उनको कह लें या इनडायरेक्टली आप उनको कह लें, हाँ जो कुछ भी है, लेकिन जो वो ऐसे बाख्तियार और ऐसे असरअंदाज होने वाले वो लोग हैं, उन्होंने मौलाना को ये यकीनदानी कराई है। न सिर्फ मौलाना बल्कि पूरी अपोजिशन की बड़ी जमातें, उन सबको वो ये यकीनदानी कराई है कि 1 महीने जो है उन्हें वो टाइम दिया जाए और उसके बाद इन हाउस तब्दीली आ जाएगी। एक चीज़ ये क्लियर है कि उसके बाद जब ये बातें हो रही थी तो अपोजिशन ने सिर्फ वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा मांगने वाली जो बात थी वो उससे वो पीछे हट गए। अब अगर वो जो कोई बात करता है उसको अगर समझना चाहिए कि मौलाना किस तरीके से कह रहे हैं। मौलाना आप जो बात कर रहे हैं वो पूरे सिस्टम को नहीं कह रहे, या इमरान खान का इस्तीफा नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं कि तब्दीली ये नहीं होंगे, ये हुकूमत नहीं होगी। यानी कि अगर वज़ीर आज़म जाता है तो अल्टीमेटली उसकी काबीना भी चली जाती है, लेकिन जो एक इस्तीफा मांगने वाली बात थी उसके ऊपर यह बताया गया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मौलाना को यह कायल किया है कि मौलाना ये वाला मौकफ हमारा ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ये रवायत पड़ गई तो फिर हमारी भी बदनामी हमारे भी गले में आएगी। कल कोई भी आके मुंतखब वज़ीर आज़म को से इस्तीफा मांगेगा। अब जो ये 2 ऑप्शन हैं इनके पास, जो इन्हें बताया गया, एक इन हाउस वो तब्दीली, इत्तेहादी वो अलहदा हो जाए, कोई जैसे काफ लीग है, MQM है, BNP बैंगल है, आज़ाद लोग भी हैं, और 1-2 और जो है ना छोटी पार्टियां बलूचिस्तान से हैं, उनमें से जब वो अलहदा हो जाएंगे तो अल्टीमेटली इनको दोबारा एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, तो वहाँ पे वो हो सकता है। लेकिन अब वो वाला चक्कर नहीं होगा जो सेनेट के चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुआ था। इसके ऊपर ये लोग सारे वो कायल हैं। इसके बाद ये है कि ये तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि वजीर आजम के इस्तीफे के मामले पर कैसे पीछे हटे हैं, मैं ये क्यों हटे हैं? मतलब वो ये नहीं चाहते कि वजीर आजम इस्तीफा दें या वजीर आजम, इनका मकसद है वजीर आजम हट जाए। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि वजीर आजम इस्तीफा दे, वजीर आजम वो जिस तरीके से भी आए, लेकिन पाकिस्तान का वजीर आजम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का, इवन मौलाना का अपना भी यही मौकफ था जब 2014 का धरना था कि मुंतखब वज़ीर आज़म से इस्तीफा मांगना। लेकिन मौलाना तो बाद में ये कहते रहे हैं, अभी जो सवालात हमारे हुए, मौलाना ने कहा कि
وہ دھرنا جو 2014 کا تھا وہ جائز حکومت کے خلاف تھا, یہ دھرنا ناجائز حکومت کے یہ خلاف ان کی تشریح ہے, یہ مولانا کی تشریح ہے. ہو سکتا ہے وہ کافی حد تک اس معاملے میں ٹھیک بھی ہوں, لیکن دوسری طرف سے کوئی وہ ریلیکسیشن نہیں دے رہے, اپوزیشن کو ریلیکسیشن نہیں دے رہی, الفاظ وہ تبدیل کیے. لیکن اگر آپ وہ یہی کہیں بات کہ اپوزیشن وزیر اعظم کا مطلب ڈیمانڈ وہی ہے, الفاظ چینج ہے, طریقہ کار ٹھیک ہے. ایک طریقہ کار اب یہ ہے جو ان کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے کہ جو یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. ویسے پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے بارے میں آپ کو یاد ہے اعتزاز احسن صاحب ہمیں کہا کرتے تھے کہ اس کے بارے میں کوئی بھی پیشن گوئی کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے, لمحہ بلمحہ صورتحال وہ چینج ہوتی ہے. لیکن جو انہیں کہا گیا ہے کہ 2 مہینے آپ صبر کریں, یا ان ہاؤس وہ تبدیلی آ جائے گی, نہیں تو نئے الیکشن کی طرف چل جائے گی. ان دونوں عمل کے لیے وزیر اعظم کا رضامند ہونا تو ضروری ہے, لیکن جو بظاہر وہ نظر نہیں آ رہے. آج بھی جو انہوں نے ایک میاں والی میں تقریر کی آپ نے سنی ہے, جس طریقے سے وزیر اعظم غصے میں ہیں, جس طریقے سے الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے آج جو انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا, آپ اور ہم اور جو آپ کے وہ تو بے خودی بھی بول رہے ہوتے ہیں, الفاظ کا چناؤ تو ان کے وہ اس میں ہوتا ہی نہیں ہے. دیکھیے لگ رہا ہوتا ہے کہ بے خودی میں ہے. بحیثیت انسان یا پاکستانی ہو سکتا ہے کہ عمران خان مجھے آپ کو یا دیکھنے سننے والوں کو وہ پسند نہ ہو, لیکن وہ صرف عمران خان نہیں ہے, وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, منتخب وزیر اعظم ہے, جس طریقے سے بھی آئے ہیں, لیکن وہ وزیر اعظم ہے. ان کی اتنی لا علمی کہ ان کے ساتھ اگر کسی نے چیٹنگ کی ہے بقول ان کے جو ان کی بات سے لگایا کہ ایسی میڈیکل رپورٹ کچھ اور تھی. جب میں نے وہ نواز شریف کو دیکھا جب وہ جا رہے تھے سیڑھیوں پہ تو مجھے لگا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. اب ان کے ساتھ اتنی بڑی 2 نمبری کس نے کی ہے, کون کر سکتا ہے, آپ اور میں تو نہیں کر سکتا. ان کے ساتھ جو میڈیکل رپورٹس کس نے دی ہیں, حالانکہ یہی وزیر اعظم تھے جنہوں نے کہا تھا کہ شوکت خانم کا ایک ڈاکٹر ہے, اس نے مجھے کہا, ڈاکٹرز ہاسپٹل کا ایک ڈاکٹر ہے جو اینٹی نواز شریف ہے, اس نے بھی مجھے یہ کہا. پھر ڈاکٹر یاسمین راشد جو وزیر صحت ہے پنجاب کی, 8 سے 10 پریس کانفرنسز انہوں نے کیا, انہوں نے کہا جی کہ وہ ایک نواز شریف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اب جا کے اگر انہیں پتا چلا کہ میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا تو وہ کون کر رہا ہے. اچھا آپ ہم آتے ہیں ادھر ہی, جو ربر کمیٹی کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے کہ ربر کمیٹی میں کیا اندر کی کہانی ہے, وہ بھی بتا دوں. اچھا یہ کلیئر ہو گیا کہ ان کے ٹارگٹس کیا ہیں, کیا کمٹمنٹ ہوئی ہے ان کے ساتھ کہ یہ ہو جائے گا. اب اگر آپ کی بات کہوں یا میں بتاؤں کہ اگر نہیں ہوگا تو پھر ان کا کیا ہے. اگر یہ نہیں ہوتی, کمٹمنٹ نہیں ہوتی, پوری نہیں ہوتی, یہ تحریری کوئی معاہدہ ہوا ہے, زبانی کلامی ہوا ہے. دیکھیے اب یہ جس لیول پہ جا کے ہوا ہے نا, وہاں پہ یہ چیز پوچھنا, پتہ لگ جانا ہی بڑی بات ہے کہ اسمیل کرنا, کہ ظاہر ہے اس کی نیٹی گریٹیز کہیں اور بھی ہوں گی, گرینٹرز کون ہوں گے. ابھی تک مولانا اور تمام اپوزیشن وہ مطمئن ہے نا وہ گرینٹرز کے اوپر, ابھی تک وہ سارے لوگ وہ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں. اٹس مین کہ کوئی وہ گرینٹر آپ میں یا کوئی چھوٹے موٹے لوگ تو نہیں ہوں گے نا, ظاہر ہے وہ لوگ ہوں گے جو اثر انداز ہوتے ہوں گے مولانا کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد جب سے وہ یہاں سے اٹھ کے گئے, اب تو انہوں نے پلان بھی تقریباً ختم کر دی ہے. آج ہم نے دیکھا اسلام آباد میں جو وہ جمعے کے بعد وہ جلسہ ہوا ہے, اس میں میڈیا اور سیکورٹی والے زیادہ تھے, وہ لوگ تھوڑے تھے, اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تو آئی نہیں, ایک بندہ نہیں آیا, نہ قائد آیا نہ کوئی کارکن آیا. لیکن اس کے باوجود یہ چیزیں چل رہی ہیں. اچھا اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا ہوگا. اگر یہ نہیں ہوتا تو آپ کو یاد ہے رہبر کمیٹی کے اجلاس میں 2 چیزیں ہوئی تھی, کہ یہ پہلا اجلاس تھا جو دھرنا ختم ہونے کے یا احتجاج ختم ہونے کے بعد ہوا تھا, اور طویل ترین اجلاس تھا 4-4.5 گھنٹے. وہ کیوں چلا 4.5 گھنٹے؟ ظاہر ہے ہم اگر جرنلسٹ ہیں تو ہمارا کام ہے نا کھوجنا کہ ایسی کیا تھی کہ جو چیز جو وہ گتھی الجھی ہوئی تھی, جو سلجھ نہیں رہی تھی. اس میں یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی, نون لیگ, ANP, انہوں نے کہا رہبر کمیٹی کے جو کنوینر ہیں اکرم درانی, کہ ہمیں بتایا جائے کہ جب آپ وہ سڑکیں بند کرنے کا جو پلان بھی تھا, آپ نے تو ہمیں اعتماد میں لیا ہی, اور اس سڑکیں بند کرنے والے عمل سے پورے پاکستان میں اپوزیشن کا جو ایک امیج بنا تھا, لوگ گالیاں دے رہے ہیں, یہ تو نقصان ہو رہا ہے, آپ صرف عوام کا راستہ روک رہے ہیں. وہاں پہ مولانا سے رابطہ ہوا, مولانا نے کہا ٹھیک ہے اس کو ختم کر دو تو ہم اگلا کوئی وہ کرتے ہیں. پھر یہ پوچھا کہ آپ نے جب یہ ختم کیا سارا کچھ تو ہمیں آپ نے آن بورڈ نہیں لیا اس طریقے سے, دھرنا ختم کیا. دھرنا, وہ تو دھرنا مانتے ہی نہیں ہے, وہ تو کہتے ہیں آزادی مارچ تھا, آزادی مارچ ختم کیا تو کسی نے پوچھا ہی نہیں. یہ میاں افتخار صاحب نے بات کی جو ANP کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اکرم درانی صاحب نے کہا کہ یہی بات جو ہے, مطلب کہ ہم تو جو کمٹمنٹس, آپ کے کیا کمٹمنٹس ہوئی ہیں, وہ میاں افتخار نے کہا. تو آگے سے جواب اکرم درانی صاحب نے کہا کہ یہی بات تو بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں, ان کو کس نے کی ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ ہاں وہ یہ نہیں ہمارا نہیں, یہ حکومت اور یہ وزیر اعظم نہیں ہوگا, ہمارا کہا ہے, چلو ٹھیک ہے. تو یہ کس سے یقین نہیں کری. اکرم درانی صاحب کا اگلا جملہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں بیٹھی ہوئی ایک اور جماعت جس کو یہ پتا ہو لیکن اس وقت وہ بولنا نہ چاہے, اشارہ ان کا نون لیگ کی طرف تھا, وہ چپ کر کے وہ بھی سارا کچھ ختم ہو گیا. پھر کہ یہ تو پھر انہوں نے ساری وضاحت کی. اب یہ ہے کہ اگر نہیں ہوتا, ان سے کمٹمنٹ پوری نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا, اس کے اوپر انہوں نے ساری بات چیت کی. اور ہمیں جو بتایا پریس کانفرنس میں کہ
مولانا ایک اے پی سی بلائیں گے, ہم نے ان کو اختیار دے دیا ہے, وہ رابطے کریں گے تمام وہ قائدین سے اور اس کی تاریخ کا اور ایجنڈے کا وہ کریں گے. در پردہ بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ اس معاہدے کا یا اس کمٹمنٹ کا حصہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو 2 مہینے کے بعد نہ صرف جے یو آئی بلکہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں اسلام آباد کی طرف آئیں گی. وہ ڈی چوک جائیں گے, وہ وہیں آزادی مارچ والی جگہ پہ جائیں گے, یا وہ پنڈی کسی جگہ جائیں گے. اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, اور اس بات کا فیصلہ بھی اس پہ بات بعد میں ہوگی کہ ان کو نکلنے دے گا یا نہیں نکلنے دے گا. لیکن وہ یہاں پر یہ پلان رکھتے ہیں. ایک یہ اب آخری جو ان کے پاس کارڈ ہے, اس کے باوجود اگر ساری جماعتیں اسلام آباد آ جاتی ہیں 2-3 مہینے کے بعد اور ان کے ساتھ جو ہے وہ وعدے ایفا نہیں ہوتے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کے پاس جو آخری کارڈ ہے وہ ہے مشترکہ طور پر قومی اسمبلی, سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا. اور یہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی پتا ہے کہ آئین میں یہ اس میں وہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اگر استعفے آئیں گے تو ان پہ بائی الیکشن نہیں ہوگا, ان کو الٹیمیٹلی نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. اور نیا جو وہ ہے, ہر 2 صورت یہ حکومت جو ہے وہ نہیں ہوگی. اچھا, اس 2 مہینے کے دوران کیا ہوگا پتہ ہے, یا 2 مہینے, 1 مہینہ, 1.5 مہینہ, یا جو کچھ بھی ہے, اس میں یہ ہے کہ یہ اخلاقی طور پہ پریشر ڈالیں گے. ہر جمعے کے جمعے انہوں نے اگر وہ احتجاج کر لیا, پریس کانفرنسیں کر لی, بیانات دے دیے, یا کوئی جلسے جلوس کر لیے, وہ اپنا پریشر جو ہے نا اس کے اوپر تحریک انصاف کے اوپر وہ کریں گے. اچھا, اب یہ ہے کہ ایک چیز آپ نے اور پوچھی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اتنے پریشان کیوں ہیں. اب اگر دیکھیں, ایک وہ چیف ایگزیکٹو ہے اس ملک کے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے نیچے کیا ہو رہا ہے. فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے پاکستان تحریک انصاف کا, 26 تاریخ سے اس کی ڈے بائی ڈے ہیئرنگ ہو رہی ہے. اس کے بعد 2 دنوں بعد عمران خان صاحب کا جو اپنا دہشت گردی والا کیس ہے اس کے اوپر بھی فیصلہ ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد 3-4 اس دسمبر میں نواز شریف کے فیصلے بھی 3-4 جو ہیں وہ بھی آنے والے ہیں. پھر اس مہینے اکتوبر میں ہی اپنا وہ جنرل مشرف کا فیصلہ جو غداری کا کیس ہے وہ ہونے والا ہے. تو یہ جو 30, 40, 50 دن ہے نا, یہ بڑے وہ کروشل ہیں پاکستان کی سیاست میں. آنے والا جو بھی وہ نئی سیاسی صفبندی ہے وہ یہاں پہ بیس کرے گی. یہ جو واقعات اور یہاں پہ جو ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ ہے. چلیں, بہت شکریہ ستی صاحب. ویورز, وقار ستی کی باتیں آپ نے سنی. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کی اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.